حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ 15 سال کے نوجوان تھے. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا مقام جارانہ پہ تشریف فرما تھے. جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، وہ جب جارانہ سے جا کے احرام باندھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا عمرہ کر رہے ہیں. تو حضور مقام جارانہ پر تشریف فرما تھے حنین سے واپسی پر. تو ظہر کا وقت ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان پڑھو. حضرت بلال نے اذان پڑھی تو 3-4 نوجوان نا بکریاں چرا رہے تھے. انہوں نے حضرت بلال کی نقلیں اتارنی شروع کر دی. تو حضرت بلال کی نا نقل اتاری تو جوانوں میں جوان تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آواز بڑی پیاری تھی. تو ان کی طبیعت میں بھی نا جو جیسے بچوں کی طبیعت میں وہ ایک بات اٹھتی ہے، شغل کرنا، پیار کرنا، مزاح کرنا، دل لگی کرنا، وہ بھی دل لگی کرنے لگ گئے. حضرت بلال کی نقلیں اتارنے لگے. حضرت بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ بھی کہتے. حضرت بلال کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہتے. وہ حضرت بلال کی بات دہرا رہے جناب ابو محذورہ. تو حضرت بلال جہاں آذان میں تھوڑی آواز روکتے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے جہاں وقفہ کرتے نا، وہ حضرت ابو محذورہ آذان پڑھتے، دور کھڑے تھے. بس کرم ہو گیا، ان کی آواز حضور کے کانوں میں پڑ گئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. تو اذان مکمل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نوجوانوں کو پکڑ کے لاؤ. وہ چاروں کو لے آئے. حضور نے فرمایا کون پڑھ رہا تھا اذان؟ تو چاروں ہی چوپ. حیا ہے، خجالت ہے، چپ کر کے. بچے بڑے پکے ہوتے تھے. وہ 4 نوجوان ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا کون اذان پڑھ رہا تھا؟ بولتے ہی نہیں، چاروں چوپ ہیں. لباں تے موہراں لگیاں، بولن دی جاچ بھول گئی. اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاچ بھول گئی. جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. بولتے کوئی نہیں، جواب ہی کوئی نہیں دے رہے. تو یہ تو کریم محبوب ہے نا، حضور کو تو ساری حکمتیں آتی ہے نا. کریم فرمانے لگے چلو باری باری اذان سناؤ. ایک نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا، دوسرے نے اذان سنائی تو فرمایا تو جا، تیسرے نے سنائی تو فرمایا تو جا. چوتھا نمبر حضرت ابو محذورہ کا لگ گیا. انہوں نے اذان سنائی تو فرمایا تو بیٹھ جا. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہ جو فرما بردار ہوتے ہیں ان کے لیے چھٹیاں نہیں ہوتی. چھٹیاں تو بہانے بازوں کے لیے ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا تو بیٹھ جا. حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں میں بڑا ڈر رہا تھا کہ میں نے حضرت بلال کی نقل اتاری ہے، غلط کیا ہے، مجھے نہیں ایسا دل لگی کرنی چاہیے تھی. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے کہا سر سے امامہ اتارو. مجھے ڈر تھا گردن اتاری جائے گی. کہتے ہیں سرکار نے کہا امامہ اتارو. میں نے اتارا تو نبی پاک نے نا میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر میرے دل پہ ہاتھ پھیرا، پھر دعا کی اللہ اسے برکت بھی دے دے اور اسلام کی طرف ہدایت بھی دے دے. فرماتے ہیں دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اجابت کا جوڑا، عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور اجابت نے جھک کر، یعنی قبولیت نے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا. اب ذرا دیکھو نظر جو پڑ گئی ہے، نظر جو پڑ گئی. سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، لیکن بس مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہتے پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سن نا تو بلال کی نقلیں اتارتا ہے. یا رسول اللہ بات دل لگی کی. فرمایا سن پھر بلال مدینے کے مؤذن اور آپ مکے کے مؤذن. فرماتے ہیں میں بکریاں چرانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، میں بکریاں چرانے آیا تھا، مدینے والے نے خانہ کعبہ کا مؤذن بنا دیا. میں کعبے میں اذانیں دیتا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو، اے بھلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل پر جانے، اے غیر نہ جانے کوئی. مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر. میں بکریاں چرانے آیا اور میں حرم مکہ کا مؤذن بن گیا. وقول الزرنا، محبوب ذرا نظر رکھیے گا. اگر نظر پڑ گئی نا پھر کمال ہو جاتا ہے. تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. اگر نظر ہو جائے، اگر نظر ہو جائے، اگر نظر کرم سادہ بندہ، دیہاتی آدمی، کسی گاؤں کا رہنے والا، نبی پاک علیہ السلام کے لیے ترکاریاں، پھل، سبزیاں، دیہات کی سوغاتیں لے کے آتا، حضور انہیں شہر کے تحفے دیتے. بس پھر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. ایک دن حضور فرمانے لگے یہ ظاہر ہے یہ میرا دیہاتی ہے اور میں اس کا شہری ہوں. ہم دونوں دوست ہیں، یہ میرا دیہاتی ہے، میں اس کا شہری ہوں. وہ نا دیہات سے کچھ چیزیں لاتے اور مدینہ طیبہ کے بازار میں بیچتے. صحابی ہیں اور دیہاتی ہیں، سادے آدمی ہیں.
बस हुजूर की नज़र पड़ गई। अच्छा ये देखना ज़रा, वो ना सामने खड़े हैं, सौदा बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, दुकान पे, रेडी पे, फ्रूट वाली पे, सरकार ने देख लिया। अब रवायत के लफ्ज़ ये है कि हुजूर ना आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लग गए, जिस तरह को गहरा दोस्त नहीं पीछे से जाता, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुजूर पीछे पहुंच गए और जाके ना नबी पाक ने आंखों पे हाथ रख लिया। क्या तेरे नसीब है, क्या तेरे मुकद्दर है, क्या तेरी शान है। ऐसे लगता है जैसे आसमान के फरिश्ते भी दरवाजे खोल खोल के देख रहे होंगे कि ये क्या मंजर बना। हुजूर ने ना आंखों पे दस्ते मुबारक रखा है, फरमाया पहचान भला मैं कौन हूँ। तो एक आध मिनट ना हुजूर के दस्ते मुबारक पे हाथ रखा, तो कहने लगे हुजूर मुझे समझ आ गई है, मुझे समझ आ गई। अब ये देखो नजरे करम, ये अता देखो, ये रंग देखो, ये प्यार देखो। नबी करीम ने उनका बाजू थामा और हुजूर फरमाने लगे मैंने गुलाम बेचना है, कोई खरीदेगा। कितना खुशकिस्मत है जिसका बाजू पकड़ पकड़ के लोग बुलंद नहीं करते, ये जीत गया है, ये जीत गया, और जिसका बाजू हुजूर थाम ले, मैंने बेचना है, कोई खरीदेगा। तो पहले हजरत ज़ाहिर हंस रहे थे, फिर रो पड़े, कहने लगे हुजूर ना मैं पढ़ा लिखा, ना मेरा रंग गोरा, ना मुझे कोई काम आता, मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनान दा ढंग भी नहीं, हुजूर कौन खरीदेगा। तो पहले हुजूर ने पीछे से हाथ थामा हुआ था, फिर महबूब ने बाजू उनका फेर के अपने सीने से लगाया, फरमाया क्या कहा तूने, कौन खरीदेगा। फरमाया लोगों की नज़र में तेरी कदर हो ना हो, रब की नज़र में तेरी बड़ी कीमत है। बस मुझ पे माशर में नसीर उनकी नज़र पड़ ही गई। ये नज़र हुजूर की पड़ जाए, ये सरकार का करम हो जाए। बाज़ लोग कहते हैं जनाब नज़र करम क्या होती है, मैं के दसी नहीं जानती है, जो हो जाए उदो ही पता लगता जी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई जाती, ये ना हो जाए तब भी। वो एक बच्चा रहने लग गया था ना किसी बुजुर्ग के पास, उनका वाला लेने आया तो उसने कहा पुत्र चल मैं बड़े पीर वेखे ने। कुछ लोगों ने बड़े वेखे होंगे ने, गल भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने काम भी सिर्फ वेखना ही होता है, सीखना सिखाना नहीं होता। इधर वेख्या उन्होंने वेख्या उत्थे ही वेख्या। कुछ बंदे सौदा लैन जाते हैं, कुछ रेट पता करन जाते हैं। उसने कहा पुत्र चल मैं बड़े पीर वेखे ने, इत्थे नहीं रहना, चल चलिए। बच्चा सियाना था, वो मुस्कुरा के कहने लगा अब्बा जी तुसां ते बड़े वेखे ने, तुहानू नहीं ना किसे वेख्या, कदे को तुहानू भी वेख लेता ना। मुझ पे माशर में नसीर उनकी नज़र पड़ ही गई। ये कभी आपको भी को देख लेता तो आपको भी मसले की समझ। मसला ये है कि आपने सबको देखा है, आपको किसी ने देखा, वो अगर देख ले, वो कभी अगर देख ले, और वो अगर कभी नज़र करम कर दे। मेरे अस्सा फरमाया करते थे हमें सारी दुनिया भी बताए ना माज़ अल्लाह की हुजूर देते नहीं तो हम नहीं मानते। सारे लोग भी जमा होके कहे ना माज़ अल्लाह कुछ नहीं देते तो हम नहीं मानते। क्यों कि हमें तो हुजूर ने दिया है। तो जैनू मिलया होवे उन्होंने को मना सकता है, वो आंदा नहीं मैनू मिलया मैं तेरी किवें मान ला, मुझे तो मिला है, मुझे दिया है। तो जब मिला है, जब दिया है, तो मैं आपकी बात कैसे मान लूँ। ये जो नजर करम है, ये जो नजर इनायत है, ये जो नजरों में रहना है, ये जो नजरों में आना है, ये कमाल है अगर किसी को नसीब हो जाए तो। 2-3 दिन हो गए हजरत साबित बिन कैस बिन शुमास अंसारी सहाबी रसूल हैं, 2-3 दिन हो गए मस्जिद शरीफ में नमाज पढ़ने नहीं आ रहे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया पता करो क्यों नहीं आते, पर नजर जो पड़ गई, क्यों नहीं आ रहे पता करो। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उनको ना सिकले समात का आर्जा है, जरा ऊंचा सुनते हैं। तो जो आदमी ऊंचा सुनता है वो बोलता भी ऊंचा है। तो जब से ये आयत नाजिल हुई है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों अपनी आवाज़ें नबी पाक अलैहिस्सलाम की आवाज़ों से ऊंची ना करो। जब से ये आयत नाजिल हुई है तो उन्होंने तो अपने आप को घर में कैद कर लिया है। वो समझते हैं मैं ऊंचा बोलता था कहीं मेरे बारे में तो नहीं आ गई। तो बस नज़र जो हो गई थी, हुजूर ने फरमाया बुला के लाओ। तो सहाबी बुलाने गए, कहा चल तुझे हुजूर ने बुलाया है, ते जे महबूब बुलावे एकदम ते सिर नू पैर बनाइए, वो सिर मंगे ते सिर दे दईए, कदे भी देर ना लाइए, ते यार दा कदे भी गिला ना करिए, भावा सेक दे ही मर जाइए, सजना यहाँ ते लाइए ही ना, जे लाइए ते तोड़ निभाइए। हुजूर ने बुलाया है, दौड़े आए। महबूब ने फरमाया क्या हुआ या रसूलल्लाह, मैं ही ऊंचा बोलता, तू फरमाया तू तो भोला आदमी है। अब देखो वो हुजूर के अदब में रो रहे हैं तो करीम की नजर हो गई। तो हुजूर ने 3 बिशारतें अता की, फरमाया 3 खुशखबरियां सुन, तेरी जिंदगी इज्जत वाली गुजरेगी, मौत शहादत की मिलेगी, और अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत अता करेगा। पर नजर जो पड़ गई,
صحابہ فرماتے ہیں وہ 3 خوشخبریاں ملی، ہر بندہ ان کی عزت کرتا تھا، کیونکہ عزت حضور کی نظر کرم سے ملی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت سے وصال فرمایا۔ فرماتے ہیں 2 خوشخبریاں پوری ہو گئی اور تیسری کا بھی یقین ہے سب کو، ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں، واحد بندہ حساب ہونا ہی کوئی نہیں، سیدھے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ کیوں؟ نظر کرم جو ہو گئی ہے۔ یہ نظر کرم کا سوال کرو محبوب سے، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ حضور میرا بھی تو حق بنتا ہے نا، کوئی تھوڑی سی مجھ پہ بھی ہو جائے۔ اور یہ نظر کرم ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف میں موجود ہے، اونٹ دوڑا دوڑا آ گیا، اونٹ، انسان تو انسان رہے، جانوروں پہ بھی ہو جاتی ہے۔ ایک اونٹ دوڑا دوڑا آ گیا، آ کے نا نبی کریم کے کان میں کچھ کہا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان مبارک میں کچھ کہا تو حضور نے نا اس کی گردن پہ دست شفقت پھیرا، فرمایا تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی۔ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اونٹ کان میں کچھ کہہ رہا ہے، حضور فرمانے لگے فکر نہ کر، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جب محبوب جانوروں کے مسئلے حل کرتے ہیں تو مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ تو کہ اٹھاتا نہیں کسی کو بھی اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ رہا ہے میرے مالک مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، تو میں دوڑ آیا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ مالک بھی آ گئے، پیچھے پیچھے رسیاں پکڑی ہیں، چھرے پکڑے ہیں۔ حضرت تمیم داری کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں جب وہ مالک آئے نا اونٹ کے، تو اونٹ نا نبی پاک کے پیچھے چھپنا شروع ہو گیا، حضور کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ اسے پتا ہے مجھے کون بچائے گا، اسے سمجھ آ رہی ہے مجھے کون بچائے گا، کون میری داد رسی کرے گا، اسے سمجھ آ رہی ہے۔ قربان جائیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے مالک آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اونٹ کہتا ہے کہ میں نے بڑا عرصہ ان کی خدمت کی ہے، جب موسم سرد ہوتا تھا تو یہ میرے اوپر بیٹھ کر گرم علاقوں میں جاتے تھے، جب موسم گرم ہوتا تھا تو پھر میرے اوپر گھاس وغیرہ رکھ کے لاتے تھے، اور جب میں تھوڑا عمر رسیدہ ہو گیا تو پھر انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا، میری نسل سے ان کے کئی اونٹ ہے۔ ٹھیک کہتا ہے یا رسول اللہ؟ بالکل بات ایسے ہی ہے۔ تو حضور فرمانے لگے یہ کہتا ہے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو ذبح کر کے کھانے لگے۔ نبی کریم فرمانے لگے کیا کسی خدمت گزار کا یہ صلہ لوگ دیتے ہیں، تم ذبح کرنے لگے ہو؟ تو یا رسول اللہ آپ ہمیں واپس کر دیں، نہ ہم ذبح کریں گے نہ کوئی سے تکلیف دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں اب تو آ گیا، کہ اب تو نظر کرم ہو گئی نا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ جو گئی، اب تو آ گیا ہے۔ کریم فرمانے لگے بیچ دو میرے ہاتھ۔ یا رسول اللہ آپ رکھ لیں، فرمایا نہیں بھائی پیسے دوں گا۔ 100 دینار میں نبی پاک نے خرید لیا، اور خرید کے فرمایا جا تو آزاد ہے۔ یعنی ہم اپنے جملوں میں بات سمجھائیں تو حضور نے فرمایا جا موج کر، تینوں کو نہیں پوچھتا، جا موج کر۔ تو صحابہ فرماتے ہیں وہ اونٹ گیا پھر واپس آیا، حضور کے کان میں کوئی بات کی، نبی کریم نے فرمایا آمین، دوسری بات کی کہا آمین، تیسری بات کی کہا آمین، چوتھی بات کی تو حضور نے آمین بھی کہا اور رونے بھی لگے۔ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا کہتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دعا یہ دی ہے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن اور اسلام کی طرف سے بہترین جزا دے۔ تو میں نے کہا ہے آمین۔ پھر اس نے کہا ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کی امت کو دوزخ سے بچائے۔ میں نے کہا ہے آمین۔ پھر اس نے کہا ہے یا رسول اللہ جس طرح آپ نے میرا خوف دور کیا ہے، میری دعا ہے اللہ آپ کی امت کا خوف دور کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے چوتھی دعا کی ہے اور میں رو پڑا ہوں، اس نے دعا کی ہے یا رسول اللہ اللہ کرے آپ کی امت آپس میں جنگ و جدال نہ کرے۔ تو میں رو پڑا، کیوں کہ حضور فرماتے ہیں میں نے بھی یہ دعا اللہ سے مانگی تھی کہ یہ آپس میں نہ لڑے، تو میرے رب نے کہا محبوب یہ دعا نہ مانگ، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ان کے اختلاف ہوں گے۔ اس دعا پر حضور رو پڑے، وہ بس نظر کرم پڑ گئی نا، اونٹ پر پڑ گئی تو کرم ہو گیا، کمال ہو گیا۔ او بھائی تعلیم بھی حاصل کرو، محنت بھی کرو، جدوجہد بھی کرو، مشقت بھی کرو، سبق بھی وقت پر یاد کرو، محنت بھی ساری کرو، لیکن یاد رکھنا جس کو دعا لگ جائے نا، ہاں جس کو اماں کبھی کہہ دینا پتر تینوں اللہ انہیں دینے نے تیرے کو سامنے نہیں جانے، جس کو